شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اربعین عطار قسط 2 صفحہ 20 پر ہے. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، مشرق و مغرب میں جو مسلمان مجھ پر سلام بھیجے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اسے اس سے اچھے انداز میں جواب عطا فرماتے ہیں. اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہوں بے شمار سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، نیک خواتین پروگرام میں الحمدللہ ہم نیک خواتین کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں، اور بالخصوص ہمارا سیگمنٹ جو ہوتا ہے فیضان رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس میں ہم حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرامین سن رہے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری صاحب. آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، فیضان رابعہ بصریہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. جی سیدی. سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی ولیہ، اور یہ مشہور اللہ کی ولیہ ہیں. سبحان اللہ. تصوف کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں نا، احیاء العلوم، قوت القلوب، تذکرۃ الاولیاء، کشف المحجوب وغیرہ، ان کے اندر آپ کا تذکرہ ملے گا. اتنی پرانی یہ بزرگ ہیں، خاتون ہیں. 2 صدی ہجری کی، سبحان عائشہ کو 1200 سال پہلے کی. کیا بات ہے. بہت اللہ والی اور بہت اللہ کو یاد کرنے والی، عبادت کرنے والی، مقصد حیات کو سمجھنے والی. سبحان اللہ. مقصد حیات اللہ کی یاد، عبادت، آخرت کی تیاری، اس کو ہم سمجھیں. تو خیر، آپ کی سیرت عبادات سے بھری ہوئی ہے، اچھے اخلاق سے بھری ہوئی ہے. اور اب ہم کچھ پروگرام سے آپ کے ارشادات، اقوال ہم وہ سن رہے ہیں. سبحان اللہ. فرماتی ہیں، اپنی نیکیاں ایسے چھپاؤ جیسے گناہ چھپاتے ہو. اللہ اکبر. جو عقل مند ہے وہ اپنے گناہ ظاہر نہیں کرتا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے کہ مذمت ہوگی. تو بی بی صاحبہ فرما رہی ہیں کہ اپنی نیکیاں ایسے چھپاؤ جیسے گناہ چھپاتے ہو. اچھا، گناہ چھپاتے ہیں، چھپانا بھی چاہیے. بعض تو گناہ بھی نہیں چھپاتے، تو وہ کہ میں نے یہ کارنامہ کیا، میں نے یہ کارنامہ کیا. بھائی کیوں لوگوں کو گواہ بنا رہے ہو؟ پھر نیکیاں بھی چھپانی چاہیے. واہ. نیکیاں بے محل بے موقع خام خواہ ظاہر کر دیں تو ایسا نہ ہو کہ رد ہو جائیں، ایسا نہ ہو قبول نہ ہو. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے. آپ کسی کے ہاں مہمان ہوئے تو میزبان نے کہا اپنے غلام سے، ارے حضرت کے لیے وہ برتن لاؤ، وہ جو حج سے میں دوسری بار گیا تھا نا، حج پہ جب تو جو برتن لایا تھا نا، اس میں کھانا پیش کرو حضرت کا. فرمایا مسکین، ایک جملے میں 2 حج ضائع کر دیے تو نے. یہ ضرورت کیا تھی بتانے کی؟ میں دوسری بار حج پہ لائے، فلاں برتن جو ہے لے آؤ. تو اپنے وہ حج بتائے ترکیب سے، بڑے طریقے سے. جیسے اسلامی بہنوں کی مثالیں ہم سمجھیں، آج تو نیند ہی پوری نہیں ہوئی، اصل میں رات دیر ہو گئی تھی، بچے رو رہے تھے، پھر مجھے تہجد بھی پڑھنی ہوتی ہے. ہم کسی فرد معین پر یہ نہیں کہیں گے یہ ریاکار ہے، یہ مخلص نہیں، یہ نہیں. لیکن ایک بات کر رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں کہ اس طرح کہنا نہیں چاہیے. اپنا گناہ بھی نہیں بتانا چاہیے، اپنی نیکیاں بھی چھپانی چاہیے. نیکی بھی نہیں بتانی چاہیے. اچھا، نظر بھی لگ جاتی، حسد بھی ہو جاتا، اور پھر استغفر اللہ انسان ریاکاری کی طرف بھی جا سکتا ہے. اور نیک بیبیاں، نیک بندے
اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں. چھپاتے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ گھر میں قرآن پڑھتے تھے اور اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے اور روتے تھے اللہ کی یاد میں. اور جب باہر آتے تو آپ اس طرح فریش ہو کے آتے کہ جیسے آپ نے یہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ رات بھر عبادت کرتے تھے. سبحان اللہ. اور رات بھر عبادت کر کے فجر کی نماز پڑھ کر اس کے بعد گھر جا کر اس انداز سے فریش ہو کے آتے جیسے سائرہ سوتے رہے. ہوئے ہوئے کیا بات. تو اپنی عبادت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اپنی نیکی کا اظہار. وہ بڑی باتیں بناتی ہے، اوقات بھول گئی، بچیوں کے پہنے ہوئے کپڑے دیتی تھی میں اس کی اولاد کو. کھانے کو ہوتا نہیں تھا اس کے پاس، ہمارا کھانا بچ جاتا تھا ان کو بھیج دیتے تھے. یہ کیا انداز ہے؟ نیکی کر کے ضائع ہو رہی. ہاں جی. وہ دیکھیں کیا شان ہے ایمان والوں کی امی جان کی، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مجتہدہ عالمہ راقیہ فاضلہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. جب آپ صدقہ دیتی، اللہ کی راہ میں کسی کو کچھ عنایت فرماتی، اس کو دعا دیتی. واہ سبحان اللہ. تو کسی نے اس انداز کی وضاحت چاہیے کہ امی جان ہے مسلمانوں کی ماں، صدقہ بھی دے رہی ہیں، دعا بھی دے رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ فرمائے کہ جب میں کسی کو کچھ دیتی ہوں تو وہ مجھے دعا دیتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میری دعا اس کے دعا کے بدلے میں دعا ہو جائے، میرا صدقہ اللہ کے لیے. اللہ اکبر. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا شان ہے، بڑوں کی بڑی بات. بڑی بات ہے، بڑی بات. تو اللہ کریم ان بڑوں کے صدقے میں ہمیں اچھا کر دے اور ہم نیک بنے. آمین. اور وہ مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے شہزادے، ان کی وہ شان تواضع، ان کی ساری اور تربیت سنیں. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا کھاتا تیرے شاد نے کھانے نہ دیا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. تو کہتے ہیں نیکی کر کنویں میں ڈال، دریا میں ڈال. دریا میں ڈال، کنویں میں ڈال. اب تو نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، سوشل میڈیا پہ ڈال. ارے بھائی نیکی کی ہے کوئی کسی کے ساتھ تو اس کو چھپائیں، کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو نیکی کرنا ایک کام ہے نا، بے شک. اس کو چھپانا اس سے بڑا کام ہے، اس کو بچانا اس سے بڑا کام ہے. اللہ اکبر. تو نیکیاں کرو، پھر نیکیاں چھپاؤ، نیکیاں بچاؤ. بھی کتنے ایسے اعمال ہیں جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی. اللہ اکبر. عالمی مدنی مرکز حاضری ہوئی، وہاں ایک اسلام سے ملاقات ہوئی. تو نے اپنا واقعہ بتایا کہ صبح فجر میں اتنی وہ اٹھنا اور پھر نماز فجر ادا کرنا، اور پھر کہنے لگے اچانک مجھے خیال ہے کہ کتنی مشکل سے بندہ اٹھتا ہے، رات لیٹ سوئے ہیں، صبح فجر میں جلدی اٹھنا ہے.
اور پھر اتنی مشکل سے نیکی کرنے کے بعد ایمی بڑی کسی کی آسانی سے ضائع ضائع کر کر دی، کسی کی غیبت کی تو اپنی نیکیاں بڑی آسانی سے اس کو ڈلیور کر دی. واقعی بڑی یہ احساس دلانے والی بات ہے کہ نیکیاں بچانی بھی ہیں. اللہ نیکی گوانی نہیں ہے، بچانی ہے. بچانی ہے. اور ہمیں ہمارے رب نے کہا مخلصین لہ الدین، خالص اس کے بندے ہو کر، یعنی اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو. اللہ کی عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے یا اس کے حکم کی بجاوری کی نیت سے کی جائے. کسی کو دکھانے سنانے کی نیت نہ ہو، کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. سمجھیں کہ وہ دکھاوا، ریاکاری، اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے. کہ ہم چاہیں کہ ہماری تعریف ہو، دلوں میں جگہ بنے، ہمیں مال مل جائے. یہ اللہ کی پناہ. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں اپنی نیکیاں ایسے چھپاؤ جیسے گناہ چھپاتے ہو. اور فرماتی ہیں میرا جو عمل ظاہر ہو جائے میں اسے شمار نہیں کرتی. اللہ اکبر. اوئے ہوئے. لوگوں کو پتہ چل گیا. کم ہم تو خود بتا رہے حضرات، ضروری اعلان سنیے، ہم تو خود بتا رہے. خود بتا رہے ہیں. اللہ کریم کرم فرمائے، رحم فرمائے. ان نیک خواتین کے صدقے میں ہم بھی نیک ہو جائیں، ہماری بہنیں بھی نیک ہو جائیں. آمین آمین. سیدی مخلص کسے کہتے ہیں؟ کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں. اللہ اکبر. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے. اور جیسے ابھی ہم نے وہ سنا نا کہ نیکیاں چھپاؤ جیسے گناہوں کو چھپاتے ہو، یہ بھی مخلص کے تعلق سے ایک قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ شیر خار بچے کی طرح ہوتا ہے، دودھ پیتے بچے کی طرح. اب دودھ پیتے بچے کے سامنے آپ اس کے القابات لیں کہ بچے، میرا بیٹا، آنکھیں تیری، ہوئے ہوئے تیرے ہاتھ، واہ، تو وہ کھڑا ہو جائے گا اٹھ کے؟ نہیں. نہ اس کی مذمت کا اس کو پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی تعریف کا پتہ اس کی ہوتا ہم رد کریں، اس کی مذمت کریں، اس کی تعریف کریں، اس پر اس کی صحت پر اثر ہی نہیں پڑتا. وہ ہاتھ میں مار رہا ہے، کھیل رہا ہے، دودھ پی رہا ہے. اسی طرح انسان ہو جائے یہ مخلص. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وہ امیر السنت کے شعر آپ کو سناتا ہوں. یکساں ہو مد ہو زم، کر دو ایسا کرم، نہ خوشی ہو نہ غم، تاجدار حرم. یعنی امیر السنت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں اور ہماری تربیت بھی کر رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں کہ آقا ایسا کرم کر دیں اے تاجدار حرم کہ مدح و ذم، تعریف اور مذمت میرے لیے یکساں ہو جائے، نہ خوشی ہو نہ غم ہو. اللہ کو راضی کرنا، عمل کرتے رہو. تعریف کہ جو حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہماری، کیا چاہ رہا ہے بھائی؟ سب کے سامنے تیری تعریف کریں، تجھے مصیبت میں ڈالے. اب بعض اسلامی بہنیں جیسے دینی کام کرتی ہیں تو ذہن میں تو ہوتا ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کی جائے. تو حوصلہ افزائی تو کرنی چاہیے بڑی ذمہ دار اسلامی بہنوں کو، مگر نیکی کرنے والے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. خواہش نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اور اس خواہش اچھا پیدا ہو رہی ہے خواہش تو اس کو دبائیں، چپ رہے. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اپنے کرم سے نیکیاں کرنے کی توفیق بھی دے اور پھر نیکیاں چھپانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. آئیے بڑھتے ہیں سوال کی جانب. حضور، حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑے نیک بزرگ ہیں. یہ کون ہیں اور ان کے بارے میں کیا کچھ سیرت کے بارے میں ارشاد فرمائیے. سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 12ویں شیخ ہیں. 12ویں نسبت ہے ان کا. نام مبارک ان کا جعفر ہے. جعفر ہے. کنیت ابو بکر ہے. شبلی کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ کا جو گاؤں مبارک ہے اس کا نام شبلہ یا شبیلہ، صحیح، اس کا نام یہ تھا. یہ 88 سال کی عمر پائی آپ نے اور 27 ذوالحج، حج کے مہینے میں 34 ہجری آپ نے انتقال فرمایا. اللہ. اتنے پرانے بزرگ ہیں. اچھا، مزار مبارک آپ کا بغداد شریف میں، اور واقعہ ان کا بڑا زبردست ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بولا بڑی سخت پریشانی آئی، نہ کیرے نہ آ گئے
سوالات انہوں نے کیے، جوابات مجھ سے بن نہیں پڑ رہے تھے. میں نے سوچا شاید میرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا. آواز آئی دنیا میں زبان کا غیر ضروری استعمال کرنے کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی. اب عذاب کے فرشتے بڑھ رہے ہیں. اتنے میں ایک حسین صورت خوشبو والے جو ہیں عذاب اور ان کے درمیان حائل ہو گئے. سبحان اللہ. انہوں نے نکیرین کے سوالات کے جوابات بتائے تو اسی طرح جوابات دے دیے، عذاب دور ہو گیا. تو میں نے ان بزرگ سے عرض کی اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں جو خوشبودار اور بہت خوبصورت تھے؟ کہا تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں، مجھے سبحان اللہ. ہر مصیبت کے وقت تیری امداد کرنے پر مامور کیا گیا. کیا بات ہے، کیا تو حضرت ابو بکر شبلی جو ہیں یہ انہوں نے اپنے پڑوسی کو خواب میں دیکھا تھا. اور یہاں ہمارے لیے درس ہے کہ زبان جو ہے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے جھوٹ نہیں بولیں، غیبت نہ کریں، کفریہ جملے، گالیاں، گندی باتیں، فلموں کی باتیں یہ نہیں کرنی چاہیے. اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ بری باتیں ہمیں امتحان میں ڈال سکتی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں. آخرت میں. اللہ پاک زبان کی حفاظت نصیب فرمائے اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اولاد کی تربیت کیجیے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. جی بالکل اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، اور جنہوں نے تربیت کرنی چاہیے ان کی بھی تربیت ہونی چاہیے. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اور اللہ پاک نے اس کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے اس کو بھی دے، سبحان اللہ. تو اس کی وہ بیٹی اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب یعنی آڑ ہوگی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بیٹیوں کو تعلیم دینے، علم دین سکھانے کی تعلیم بارگاہ رسالت سے عطا ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ بیٹی کو اچھا ادب سکھائیں، سیوکس، مینرز، اسلامک مینرز، اسلامک مینرز. چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، کھانا پینا. بچے میں سب سے پہلے کھانے کی خواہش پیدا ہوتی، بیٹا سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ. اب وہ چھوٹا نہیں کہا جا رہا بیٹا یا بیٹی، تو اللہ تو اللہ بولیں، اللہ کہیں. اچھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب مرد عورت دونوں کے لیے علم دین سیکھنا فرض ہے. اب وہ حسب موقع. اچھا، جب اللہ کریم نے اولاد عطا فرمائی ہے، اولاد کی تربیت بھی تو سیکھنی ہے نا، باپ کو بھی ماں کو بھی، تاکہ اب ان کی ہم تربیت کر سکیں. اب 7 سے 9 سال کی عمر شرعی مسائل دینی تربیت کے لیے اہم ترین وقت ہے. کیونکہ بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے بھی، بچوں اور بچیوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا کہنا ہے، آرڈر کرنا ہے، حکم دینا ہے. 7 سال کی عمر میں تو نماز اس سے پہلے آ گئی نا. بالکل صحیح. تو سکھائیں. اچھا، پیرنٹس کو چاہیے کہ اس عمر سے بالخصوص بیٹیوں کو، بیٹوں کو نرمی سے نماز کی طرف لائیں. الارم کے ذریعے اٹھائیں، نماز کے اوقات دیکھنا سکھائیں. جیسے پریئر ٹائم ہے، نقشہ لگا ہوتا ہے، گھر میں لگاؤ، بالکل لگائیں. اس کو بتائیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کس طرح چیک کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ نماز سکھائیں، سورہ فاتحہ، اذکار نماز، دیگر صورتیں سکھائیں. اور ظاہر گریجولی سکھائیں گے. 7 برس کی عمر میں نماز کا کہیں، نماز طہارت کے ضروری مسائل سکھائیں. اچھا، 9 برس کی عمر میں بچیوں کی تربیت اور زیادہ ضروری ہے کہ اب یہ بلوغت کی طرف جا رہی ہیں، بالغہ ہوں گی. 10 سال کی عمر میں ضرورت پڑے تو ذرا سختی سے نماز کی پابندی کروائی جائے. بچیوں کو پردے کا ذہن دیا جائے، مردوں سے، کزن سے الگ کرنا شروع کریں. اچھا، مردوں سے قرآن نہیں پڑھانا، دیگر تعلیم نہیں دلوانی. 9 سال کی عمر کے بعد بچی بالغہ ہو سکتی ہے.
اسی عمر میں آہستہ آہستہ بچی کی عقل کے مطابق، سمجھ کے مطابق اچھے اخلاق سکھلائیں. حرص کیا ہوتی ہے، دنیا کی محبت کیا ہوتی ہے، ریا کیا ہوتی ہے، تکبر کیا ہوتا ہے، حسد کیا ہوتا ہے، ظلم کیا ہوتا ہے، غیبت کیا ہوتی ہے، اور ایسی کہانیاں سنائیں کہ جن سے اس کو ان چیزوں سے نفرت ہو. پھر اسی طرح نجات دینے والی چیزیں جنہیں منجیات کہتے ہیں، توکل، قناعت، زہد، اخلاص، تواضع، امانت، سچائی، انصاف، حیا، یہ بتائیں. اچھا، اس کے لیے اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کی نیک بندیوں کے واقعات سنانا بہت مفید ہے. اسلام فار ایور اس کے ذریعے بھی تربیت ہو سکتی ہے، مدنی چینل کے ذریعے تربیت ہو سکتی ہے. حمزہ کے کارٹون دکھائیں رسول ہو جائے گی، غلام رسول کے کارٹون دکھائیں تربیت ہو جائے گی، کنیز فاطمہ دکھائیں تربیت ہو جائے گی، سعد و سعدیہ کے کارٹون دکھائیں. جو اسلامک کارٹونز دعوت اسلامی کی طرف سے جاری دنیا بھر میں دھوم پڑی ہوئی، ملینز میں اس کے الحمدللہ. ویورز ہیں. اور اللہ کے کرم سے اردو میں، انگلش میں، عربی میں، دیگر لینگویجز میں اس کو ڈب کیا جا رہا ہے، اور دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے. عربی میں بھی اس کو ڈب کیا جا رہا ہے. اچھا، بچوں کو انگلش عربی سکھانی ہے تو ساتھ میں کارٹون دکھائیں، تربیت بھی ہو، لینگویج بھی سیکھیں. سبحان اللہ. تو یہ تربیت کے کچھ آج کے لیے درخواست تھی. ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں اپنی اولاد کی بہترین انداز میں، اسلامک انداز میں، اسلامک طریقے کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. دیکھیں کہ یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ پردہ بھی کسی پیر صاحب کی طرف سے، مولانا صاحب کی طرف سے نہیں ہے، اللہ رسول کا حکم. اللہ رسول کا حکم ہے. اور مسلمان اللہ رسول کو مانتے جبھی تو مسلمان ہیں. بے شک بے شک. تو اس پر عمل کرنا ضروری. اب گھر میں رہتے ہوئے پردے کا ذہن نہیں بنتا، کیا کریں؟ دیکھیں کہ بیمار کو کھانا اچھا نہیں لگتا تو کیا اس کو چھوڑ دیں ایسے حال پہ؟ اب بھوکے رہنے دیں، تو مر جائے گا بیچارہ یہ. کمزوری کے ساتھ. بالکل ایسے ہی. تو اس کو کھلاتے پلاتے. تو اسی طرح اگر نیکی کرنے کو ذہن نہیں بنتا تو ہم اپنے نفس پر جبر کریں، زبردستی بالکل کرنا چاہیے. سوچیں کہ بے پردگی کی بنا پر اللہ رسول ناراض ہوئے، دنیا آخرت برباد ہوئی تو ہمارا حشر کیا ہوگا. اچھا، گھر میں پردہ کرنا کس طرح آسان ہو سکتا ہے؟ فیضان سنت کا درس کریں. وہ امیر علیہ سنت کی عظیم الشان تصنیف پردے کے بارے میں سوال جواب، اس کتاب کا مطالعہ کریں. بہت زبردست. پردہ ہے کیا، کس سے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کن کن سے پردہ کرنا ہے وغیرہ، اس میں کافی ماشاءاللہ امیر علیہ سنت نے ڈیٹیل لکھی ہے. اچھا، مکتبۃ المدینہ کے بیانات، کتابیں، رسالے. اب انفرادی کوشش کے ذریعے سے گھر کے مرد رکاوٹ بنتے ہیں پردے کے بارے میں، شوہر صاحب بنتے ہیں رکاوٹ، تو ان کا ذہن بنائیں. ایک اسلامی بھائی تشریف لائے کسی شہر سے ملنے کے لیے. جی. تو ماشاءاللہ بارش تھے، بڑی محبت سے ملے. کہنے لگے کہ پہلے میری داڑھی نہیں تھی، تو میری شادی ہوئی تو ایک دعوت اسلامی والی تھیں تو انہوں نے مجھے داڑھی رکھوائی ہے. یعنی گھر میں جو اہلیہ آئیں وہ؟ جی. ماشاءاللہ. ان کی شادی ایک دعوت اسلامی والی سے ہوئی تو انہوں نے انفرادی کوشش کر کے شوہر صاحب کو داڑھی رکھوائی اور ترکیب کر کے وہ یہاں بھی بھیجا کہ وہ ملیں آ کر. کیا بات. تو دیکھیں ایسا بھی ہے نا. سبحان اللہ. تو انفرادی کوشش کریں، دعا کا سلسلہ کریں، گھر والوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، مگر یاد رکھیں سارے کام نرمی سے کرنے. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کی ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اچھا، شوہر اپنی بیوی کا حاکم ہے اور باپ اپنے بچوں کا. ہر شخص اپنے ماتحتوں سے ایک طرح سے حاکم، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. تو اللہ کریم کرم فرمائے، دعا کرتے رہیں اور جو میں نے کچھ گزارشات کی اس پر عمل کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی اللہ پاک کے کرم نوازیوں کا ایک انداز ہے.
تو اگر گھر میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو اس پر صبر کریں اور نیکی کا سلسلہ جاری رکھیں، انشاءاللہ خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے اسلامی بھائیوں میں، اسلامی بہنوں میں دین کا کام کرتی ہے۔ جس طرح اسلامی بھائیوں کے شعبے ہیں، اس طرح اسلامی بہنوں کے بھی کئی شعبے بنے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسلامی بہنوں کا ایک ڈپارٹ ہے ٹیسٹ ڈپارٹ، اس کے بارے میں آج جانتے ہیں۔ سیدی کچھ بتائیے، ٹیسٹ ڈپارٹ جو ہے اسلامی بہنوں کا کیا ہے، کس طرح ورکنگ کرتا ہے؟ جی لبیک۔ ٹیسٹ مجلس سمجھیں کہ انٹرویو مجلس ہے یہ۔ جی۔ اب ملک و بیرون ملک جو دعوت اسلامی کے شعبہ جات ہیں، اب ان شعبوں کے اندر قرآن کریم بھی پڑھایا جاتا ہے، شرعی مسائل بھی سمجھائے جاتے ہیں۔ اب جو یہاں پر سکھانے والے بننا چاہتے ہیں، اسلامی بھائیوں میں مدرس اور اسلامی بہنوں میں مدرسہ، تو ان کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ مدرسۃ المدینہ گرلز، مدرسۃ المدینہ کورسز، جامعۃ المدینہ گرلز، مدرسۃ المدینہ بالغات، گلی گلی مدرسۃ المدینہ، ٹیچر ٹریننگ کورس، فیضان اسلامک اسکولنگ سسٹم، دارالمدینہ اسلامک اسکول، فیضان ایجوکیشن سسٹم، فیضان آن لائن اکیڈمی، فیضان صحابیات، وقف مبلغہ، شعبہ کفن دفن، شعبہ روحانی علاج کورسز۔ اس کے انٹرویو کی ترکیب کی جاتی ہے، اور جب ٹیسٹ دینے والی اسلامی بہن کامیاب ہوتی ہے تو پھر ان کو اجیر یا غیر اجیر کے طور پر ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اور اوورسیز کے کئی ملکوں میں الحمدللہ اس کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹرنیشنل ٹیسٹ مجلس فار گرلز یہ بن چکی ہے، اور انٹرنیشنل ٹیسٹ مجلس بھی ہر طرح کے ٹیسٹ لینے کی خدمت انجام دیتی ہے۔ الحمدللہ آپ کو سن کر حیرت بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگی، مذہب حنفی کے ساتھ ساتھ شافعی کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اوورسیز کے وہ ممالک جہاں امام شافعی کے تقلید کرنے رہتے ہیں، فالوورز رہتے ہیں، تو وہاں اسی کے مطابق اسی فقہ شافعی کے مطابق مدرسات کی ضرورت ہوتی ہے، مدرسہ اسلامی بہنیں، تو اس کے مطابق انٹرویو لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ انٹرویو جو ہے اردو میں بھی، انگلش، بنگلہ، ٹیمل جو سری لنکا اور اس طرح کے ممالک میں بولی جاتی ہے، انڈونیشین لینگویج میں اس میں لیا جاتا ہے۔ اچھا، قرآن پاک کی تلاوت کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ لحن جلی یا لحن خفی سے بچتے ہوئے ہی ان کی قرات ہے اور تربیت ہے۔ مختلف شعبہ جات میں بھی انٹرنل ایک نظام ہے، تو ٹیسٹ لینے والی اسلامی بہن موجود ہوتی ہیں، تاکہ کیونکہ اسلامی بہنوں کو ٹریولنگ کے لیے محرم کی ضرورت ہوتی ہے، جی، تو وہ بآسانی اپنے ہی شہر کے اندر ٹیسٹ دے سکیں، اس کی ترکیب بھی کی جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح وقتاً فوقتاً ٹریننگ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اسلامی بہنوں کے تحت جو کام ہے نا، ماشاءاللہ دنیا بھر میں، پاکستان میں، پھر صوبوں میں، پھر ڈویژنوں میں، پھر ڈسٹرکٹس میں، پھر ٹاؤنز میں، پھر یوسیز میں، وارڈ میں، ضلع، پورا یہ ایک نظام ہے اللہ کی رحمت سے۔ اچھا، اس کا باقاعدہ نظام ہے۔ پاکستان سے بیرون ملک اسلامی بہنیں اپنے محرم کے ساتھ ہجرت کرتی ہیں دین کے کام کے لیے، تو ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے، قرات ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، فرض مسائل ٹیسٹ، نماز ٹیسٹ وغیرہ کی ترکیب بھی کی جاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، الحمدللہ اسلامی بہنیں جو اسلامی بہنوں میں دینی کام کرتی ہیں، وہ کسی بھی ذمہ داری پر ہوں تو باقاعدہ ان کی پہلے ٹریننگ ہوتی ہے، پھر ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد پھر وہ ذمہ داری کے اہل ہوتی ہے، تو پھر ماشاءاللہ وہ خدمت انجام دیتی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اسلامی بہنوں کے دینی کام میں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، خواتین اور قرآن۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ فہم قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ دیکھیں کہ رب کائنات نے 89 ٹائم فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کو پتہ ہی نہیں کہ رب کائنات کیا فرما رہا ہے۔ تیجوں پر پڑھ رہے ہیں، چہلم پر پڑھ رہے ہیں، برسیوں پر پڑھ رہے ہیں، اچھا تلاوت کے مقابلوں میں بھی حصہ لے رہے ہیں، اور سب کچھ قرآن ختم ہو گیا۔ بھئی سمجھا کیا؟ یہ سب کرنا درست ہے، باعث برکت ہے، لیکن مقصود اصلی کیا ہے کہ سمجھے اور عمل کریں۔ تو فہم قرآن کے تعلق سے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ
سورہ ہود کی تلاوت ہو رہی تھی. ایک خاتون نے, اللہ کی نیک بندی نے کہا, اللہ پاک کی قسم میں 6 مہینے سے اس کی تلاوت کر رہی ہوں اور اس کے جو مضامین سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں, اور ابھی تک اس کے علم کی گہرائی کو میں پا نہیں سکی اور نہ اس کی تلاوت سے فارغ ہوئی ہوں. 6 مہینے سے وہ سمجھے سورہ ہود کی تلاوت ہی چل رہی ہے. اللہ اکبر. تو قرآن کریم کی تفسیر ہمیں پڑھنی چاہیے, اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے بہت ہمارا سمجھے ساتھ دیا, ہم پر کرم فرمایا, کام آسان کر دیا, بہت ہی آسان کر دیا. تفسیر صراط الجنان ہے, معرفت القرآن ہے, اچھا وہ کنز العرفان ہے, اور پھر تعلیم القرآن ہے, اور پھر دیکھیں عورت اور قرآن. کیا بات ہے. مفتی کیسی قاسم صاحب. کیسی مفتی قاسم صاحب کی ماشاءاللہ ساری بکس ہیں, اللہ ان کے علم و عمل میں اور برکت دے. آمین. تو اس کو پڑھیں. اچھا پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ تفسیر میں جو لکھا ہے ہم نے وہی پڑھ کے سنانا ہے, انفرادی کوشش میں, ملاقات میں, بیان میں, درس میں. اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا. صحیح بھی کہا جب بھی غلط ہے, جب بھی گناہ ملے گا. اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے بغیر علم قرآن کی تفسیر کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے. استغفر اللہ. توبہ استغفر اللہ. ارشاد فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا اگرچہ کہا ہوا درست بھی ہو پھر بھی اس نے گناہ کیا. آج مفتی صاحب اس کے تحت فرماتے ہیں اگر کوئی عالم قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے یا جاہل رائے سے تعویل کرے, وہ اتفاقاً وہ تفسیر یا تعویل درست ہو تب بھی وہ دونوں گناہ گار ہوں گے, کیونکہ انہوں نے ناجائز کام کیا. ممکن ہے کہ آئندہ غلطی بھی کر جائیں. تو دیکھیں قرآن کی تفسیر کرنے کی اجازت ہر ایک کو نہیں ہے. اتنے سارے علوم کی لسٹ ہے, یہ سارے علوم ہو پھر اجازت ملتی ہے. تو قرآن کا فہم پیدا کریں, قرآن سیکھیں, اور پھر صراط الجنان کی ایپ ہے اس کو پڑھ لیں, اور پھر اس کے PDF ملتی ہے, شیئر کریں اپنے جاننے والوں کو ہم, تاکہ یہ قرآن کی تعلیم عام ہو. یعنی ایک چیز تو یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا نہیں کہ قرآن پاک تفسیر سے پڑھیں تو اس کی تفسیر کے خود ہی آگے شرح کرنی شروع کر دیں, یہ حرام ہے. جی. تو اور اے ایمان والو, کتنی پیاری کتاب ہے ماشاءاللہ. اے لوگو, یا ایھا الناس, یا ایھا الناس. بھی اللہ پاک نے ایمان والوں کو اور دیگر لوگوں کو کیا فرمایا, ہم سیکھیں نا, سمجھیں اس کو. اور ماشاءاللہ کتابیں تو ایک سے ایک آ رہی ہیں, پڑھنے والے بنے. عورت اور قرآن کتنی زبردست کتاب ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن پاک کو سمجھنے کی, سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, امور خانہ داری. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. اخراجات کو مینج کرنے کی آج بات کریں گے. ہر بیوی کا فرض ہے کہ شوہر کی آمدنی اور گھر کے اخراجات کو پیش نظر رکھ کر گھر کا خرچ چلائے, عزت کے ساتھ, آبرو کے ساتھ زندگی بسر ہو. شوہر کی آمدنی کم ہو, ہرگز شوہر پر بے جا فرمائشوں کا بوجھ نہ ڈالے. اب یہ بات کرتے ہوئے مجھے یاد آ رہا ہے کہ خاتون جنت آقا کی شہزادی ہیں, مالک کونین کی شہزادی ہیں, اور فاقے کرتی ہیں. کوئی ایسی روایت ہے کہ شکایت کی ہو کہ میں فاقے سے ہوں, بابا جان مولا علی نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, مولا علی نے خرچہ نہیں دیا. استغفر اللہ, ایک بھی نہیں. اور ہم بتائیں کہ شکایت نہیں, نہ سہیلیوں میں, نہ پڑوس میں, نہ رشتہ داروں میں. اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فاقے کے واقعات اتنے سارے ہیں, کتاب بن جائے یقین مانے اگر یہ واقعات اکٹھے کریں. اچھا صحابہ اکرام ایک سے ایک مالدار ہیں, جانیں قربان کر رہے ہیں, کیا پیسے پیش نہیں کریں گے, کھانا پیش نہیں کریں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہی نہیں تھے. یہ تو ازواج پاک نے بعد میں بتایا کہ فلاں فلاں موقع پر یوں آقا فاقے سے تھے. اللہ اکبر. تو عورت شوہر پر بیجا فرمائشوں کا بوجھ نہ ڈالے. اگر شوہر کو مجبور کیا, شوہر نے قرض اٹھا لیا, ادا نہ کر سکا, تو پریشانی شوہر کو آئے گی, تو اس کو کیسے راحت ملے گی؟ اس کو بھی تو پریشانی میں شامل ہی ہونا پڑے گا, اور زندگی تنگ ہوگی. صبر و قناعت کے ساتھ شوہر کی آمدنی کے مطابق گھر کے اخراجات بڑھائیں نہیں. شوہر اگر مالدار نہیں ہے تو گھریلو کام کاج کرنے کے لیے نوکرانی کا مطالبہ نہیں. فلاں جگہ گئی تھی, نوکرانی نے صفائی کر دی, تو بھئی اب مجھے بھی چاہیے. تو یہ نہیں. اب
ہر ایک کی اپنی اپنی جیسی سہولت ہے، جیسی ترکیب ہے. اب دیکھیں آقا کی شہزادی مالک کونین کی شہزادی رضی اللہ تعالی عنہا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے چکی پیسیں، پانی بھریں، گھر کے کام کاج کریں، کھانا پکائیں، اور ہم سوچیں کہ جی ہم کیسے کام کریں گے. تو اخراجات کو مینیج کریں، فہرست بنا لیں کون کون سے اخراجات ہیں، کہیں لکھ لیں، ڈائری پہ لکھ لیں، موبائل کی نوٹ بک اس پہ لکھ لیں، اور فالتو اخراجات سے بچیں. مہینوں اپنے اخراجات پر نظر رکھیں، فضولیات سے بچیں تو انشاءاللہ کنٹرول ہوں گے. اور اخراجات میں کمی لانے کے طریقے تلاش کریں، بے جا خواہشیں پوری نہیں کرنی. اب بیٹھے بیٹھے جی فلاں آئس کریم لے آؤ، پیزا لے آؤ، ہاں جی لے آؤ، کلفی لے آؤ، آج گھر میں کھانا پکانے کا موڈ نہیں تو باہر سے منگوا لیں. باہر سے. ارے بھائی یہ مہنگا بھی ہے اور صحت کے لحاظ سے نقصان دہ بھی ہے، اور پھر خرچے پر بھی آزمائش ہو رہی ہے گھر کے معاملات. تو بے جا خواہشات سے بچیں، جو گھر میں کام ہو سکتا ہے باہر مت کروائیں، جو کام خود کر سکتے ہیں نوکرانی سے نہ کروائیں، محنت مشقت کی عادت ڈالیں. کپڑے مہنگے نہیں خرید سکتے، برانڈڈ سوٹ نہیں خرید سکتے تو سادہ کپڑوں پر گزارا کریں. گھر کے اخراجات میں بجلی بہت ہوتی ہے تو اس کی بھی فضول لائٹیں یہ وہ، اور توجہ رکھیں اس پہ. پیک ٹائم جو ہوتے ہیں نا لائٹ کے اس کو نوٹ کریں. اس وقت اے سی، فریج وغیرہ، استری وغیرہ اس وقت استری وغیرہ اس وقت نہ کریں، تو یہ اس سے بھی کنٹرول ہوگا. اچھا ہر وقت فریج چل رہا ہے، ہر وقت وہ استری چل رہی ہے، پانی کی موٹر تو چلتی ہی رہتی ہے، تو اس طرح کیسے ہوگا؟ کپڑے دھونے بیٹھتی ہے تو بس موٹر چلا دیتی ہیں، پانی بہ رہا ہے تو پانی بہتا رہے گا. اچھا اسی طرح بعض عورتوں کی عادت کیا ہوتی ہے، وہ چولہا جو نا جلا رکھتی ہیں، ہلکی سے لو چلتی ہی رہے گی. کیوں چلتی رہے گی؟ جب دوبارہ چلا لو آ کر بھائی، کتنی دیر لگتی ہے؟ ماچس کی تیلی بچانی ہے، گیس جتنی مرضی ضائع ہو جائے. اب تیلی کا کو کتنا بنتا ہوگا، 5 پیسے بنے بالفرض، اور مہنگی. گیس جو ہے وہ 50 روپے کی ضائع کر دی. بالکل ایسے ہی. تو اس چیز کا خیال رکھیں. اچھا گیس کو استعمال کرنے کے بعد مین والو اس کا بند کریں، ورنہ لیکیج کے سبب وہ بل آتا رہے گا اور کو استغفر اللہ دھماکہ بھی ہو سکتا ہے، اور مالی نقصان تو یہ جانی بھی نقصان ہو سکتا ہے. اللہ کریم رحمت فرمائے، آسانی فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ نیک خواتین میں ہم نے بہت کچھ سیکھا. اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے، اور ہمیں ان نیک ارشادات پر، ان نیک فرامین پر جو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے پے کر شرم و حیا